پیر کامل ایپیسوڈ 10 پارٹ 2۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی۔ جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدر ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی نہیں چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی کہا تھا تم سے کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال النصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں۔ تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب روپیہ پیسہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ سالار نے جیسے اسے یاد دلایا، اب اسے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ جلال نے قدر بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ تو ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے خوش غمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔
مان لیتا ہوں اس نے پروپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا۔ سالار عجیب انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر ہی مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹ ورلڈ آؤٹ دیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال النصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا، اور جلال النصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کرتی تھی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔
اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر و زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا، اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا ملنی بھی چاہیے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈالنا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کس سے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رش کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا، اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا۔ اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی۔ اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹس کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اسے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، وہاں اسے ہر چیز امامہ کی یاد دلاتی تھی، اس کے پچھتاوے اور اس کے احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرا بزنس دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا۔ اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا، اور دن رات کی اس مصروفیات نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں
بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے کیا گناہ کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ ایک لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکل لی۔ فرقان نے اس کی تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے۔ سالار نے قدر لاپرواہی سے کہا، تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو، اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان نے اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ سالار نے مدھم لہجے میں کہا، یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی، فرقان، میں حافظ قرآن ہوں۔ سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔
میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں. میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سالار نے بات جاری رکھی. میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا. سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا. یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا. اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے. تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے. سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا. وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا. نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لی. تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی. وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا. ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. مجھے سکون نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں. پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں. مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے. فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. سالار کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا. اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی. وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا. وہ اب خاموش ہو چکا تھا. فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا. بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا. جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی. وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے. فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے. خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا. اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا. سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا. پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا. فرقان نے آنے کا وعدہ کیا، مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا. ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی. پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی. ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا. انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے. کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے. وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا. 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی. فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا. یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں. فرقان نے جواباً کہا. مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے. اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے اسی سلسلے میں، تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا. سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا. گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں. فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے. کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا. لوگوں کی مدد کے لیے. اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے. نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے. یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا. اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا.